لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما مهدي هذه الأمة خاتم الأئمة الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. معزز سامعین، معزز ناظرین، ہماری بحث امامت اور نبوت کے سلسلے میں چل رہی ہے، اور آج ہم اپنے جلسے میں اس چیز کو ثابت کریں گے کہ امامت اصول دین میں سے ہے، نہ کہ فروع دین میں سے. سب سے پہلے جو چیزیں اس مطلب کے اوپر دلالت کرتی ہیں وہ آیات ہیں، آیات کے بعد روایات ہیں. تو روایات سے اور آیات سے دونوں سے ثابت کیا جائے گا کہ اصول دین میں سے امامت ہے، نہ کہ فروع دین میں سے، کیونکہ شیعوں کا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ امامت اصول دین میں سے ہے، جبکہ برادران اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ امامت جو ہے فروع دین میں سے. تو سب سے پہلے جس آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اپنے مدعا کی دلیل کے طور پر، وہ آیہ بلغ ہے. آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ آیہ بلغ اس وقت نازل ہوئی جب سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے. تو جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے آ کر کے پیغام دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے رسول، اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا جا چکا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اللہ کی کوئی بھی رسالت انجام ہی نہیں دی، یعنی کہ آپ نے اللہ کی رسالت پہنچائی ہی نہیں. اب یہ آیت ہمارے مدعا کے اوپر کیسے دلالت کرتی ہے؟ وہ یوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شیعہ اور سنی تمام منابع میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار ختم مرتبت نے مولا متقیان کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا ہے، اور بلند کرنے کے بعد سے کہا کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں. اور جب یہ پیغام آیت کے نازل ہونے کے بعد سے آپ نے اس پیغام کو پہنچایا، یعنی کہ مولا متقیان کو ایز امام کی حیثیت سے، ولی کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان متعارف کروایا ہے. اور اس آیت سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ امامت اصول دین میں سے ہے، کیونکہ خداوند عالم کے بھیجے ہوئے رسول نے اپنا تمام احکام خدا کی طرف سے جو تھے وہ سارے کے سارے پہنچائے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جو ہم نے فروع دین یاد کر رکھی ہیں، وہ سارے کے سارے پیغام آپ نے پہنچائے. لیکن کبھی بھی خداوند عالم نے ایسا نہیں کہا کہ نماز میں سے مثلا نماز کا پیغام پہنچا لینے کے بعد سے خدا نے روزے کے پیغام میں یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے روزے کا پیغام نہیں پہنچایا تو نماز کا روزہ پیغام نہیں پہنچایا. اسی طرح سے خداوند عالم نے کبھی بھی حج کے پیغام پہنچانے کے وقت یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نے حج کے پیغامات نہیں پہنچائے تو آپ نے نماز اور روزے کے پیغامات نہیں پہنچائے. اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں بھی خداوند عالم نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ اگر آپ نے ان دونوں جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا تو آپ نے گویا کہ کوئی بھی ذمہ داری ادا نہیں کی. تو فروعات میں سے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. پوری قرآن میں اگر خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کہیں یہ اس چیز کا تقاضا کیا ہے کہ یہ چیز اگر آپ نے نہیں پہنچائی تو گویا کہ آپ نے کوئی چیز نہیں پہنچائی، وہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے. تو پتہ چلا کہ چونکہ اس آیت کے نازل ہونے کے فوراً بعد آپ نے مولا متقیان کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا امام بنایا ہے، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز فروع میں سے نہیں ہے. کیونکہ اگر فروعات میں سے ہوتی تو فروعات کی جو ہے اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوا کرتی ہے اعتقاد کے بنسبت. یعنی کہ جتنا زیادہ مہم عقیدے ہوا کرتے ہیں اتنے زیادہ مہم ہمارے کیریکٹر، ہمارے افعال، ہماری ایکٹیویٹیز نہیں ہوا کرتی ہیں. کیوں نہیں ہوا کرتی ہیں؟ کیونکہ تمام کے تمام فروع دین جو ہے اصول دین کے اوپر ڈیپینڈ ہوا کرتے ہیں، نہ یہ کہ اصول دین فروع دین کے اوپر ڈیپینڈ ہو. مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ فروع دین کو نکالا جاتا ہے اصول دین سے. جس کی جہان بینی جیسی ہوگی
اس کی آئیڈیالوجی ویسی ہی ہوگی، جس کے اصول دین جیسے ہوں گے اس کے فروع دین بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی جو ہے جو زیادہ اہمیت کسی بھی مکتب میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی فرقے میں جو اہمیت دی جاتی ہے وہ جہان بینی کی دی جاتی ہے اہمیت، نہ یہ کہ جو ہے ایکٹیویٹیز کی اور فروع دین کی، نہیں، ہر ایک امت، ہر ایک فرقہ جو ہے اپنے نزدیک سب سے زیادہ مہم مانتا ہے اگر کسی چیز کو، تو وہ ہے اصول دین۔ معزز سامعین، اسی وجہ سے خداوند عالم نے جو ہے فروع دین کے اوپر کوئی خداوند عالم نے تحدید نہیں کی، لیکن جب ایمان کی بات آئی ہے، اعتقاد کی بات آئی ہے، تو خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کہ تم نے کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ تو اس آیت کے ذریعے سے صراحت کے ساتھ ہمارے اس مدعا کی تائید اور تثبیت ہو جاتی ہے کہ اصول دین میں سے امامت ہے، نہ کہ فروع دین میں سے۔ اور دوسری جو آیت دلالت کرتی ہے، جب سرکار ختم مرتبت نے مولا متقیان کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنا دیا، تو خداوند عالم نے پھر سے دوبارہ جبرائیل کو بھیجا اور ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کے بحیثیت میں نے اسلام کو جو ہے پسند کیا ہے، اسلام سے میں راضی ہوں۔ تو یہ آیت، اس آیت کا نزول بھی بتاتا ہے۔ جب ان دونوں آیتوں کے ہم شان نزول کو دیکھیں گے تو دونوں کے دونوں کا شان نزول جو ہے غدیر خم کا میدان ہے۔ تو غدیر خم میں ان دونوں آیت کے نازل ہونے سے بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ اصول دین میں سے امامت اور خلافت کا باب جو ہے اصول دین میں سے ہے، نہ کہ فروع دین میں سے۔ اور تیسری آیت جو دلالت کرتی ہے اس بات پر، ہمارے مدعا پر، وہ ایک یہ آیت ہے، یہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 144 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ خدا تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ کے پہلے بھی رسول تھے، کچھ رسولوں نے اس صفحہ ہستی کے اوپر زندگی گزاری ہے۔ اب یہاں پہ خداوند عالم امت محمدی سے ایک سوال کر رہا ہے، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر محمد مصطفیٰ اس دار فانی سے رحلت کر جاتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں، او قتل، یا یہ کہ قتل کر کے شہید کر دیے جاتے ہیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی پشتوں کے اوپر پلٹ جاؤ گے؟ یعنی کہ جو تم پہلے عقیدہ کے حامل تھے، کیا اس عقیدے پہ پلٹ جاؤ گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، سوال خدا کر رہا ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پھر خداوند عالم یہاں پہ اس کی وضاحت دے رہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی اپنے اعقاب کے اوپر، اپنے گزشتہ دین کے اوپر پلٹ بھی گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کو اس سے کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور خداوند عالم ان قریب شاکرین کو، شکر کرنے والوں کو ان کی جزا دے گا۔ تو جو اس آیت میں سے جو ایک خاص پارٹیکولر جو جملہ ہے جو ہمارے مدعا کی دلالت کرتا ہے، وہ ہے افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت کر جاتے ہیں یا شہید کر دیے جاتے ہیں، تو کیا تم اعقاب کی طرف، تو کیا تم اپنے شرک کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اس آیت کا مفہوم بتاتا ہے جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کیا واقعا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اپنے شرک کی طرف پلٹ گئے ہوں؟ نہیں، تاریخ اس کا انکار کرتی ہے۔ تاریخ میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو ہے امت محمدی نے اپنے جو ہے شرک کی طرف پلٹ کر کے امت محمدی نے رجوع کیا ہو، یعنی کہ اپنے شرک کے گزشتہ شرک کی طرف وہ پلٹ گئے ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ اصل اسلام کے سلسلے میں خداوند عالم نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے شرک کی طرف پلٹ جاؤ گے، بلکہ یہ ولایت امیر المومنین اور امامت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہے۔
کیونکہ آپ کی رحلت کے بعد جو لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ لوگ اپنے عقاب پہ پلٹے، یعنی کہ اپنے شرک کی طرف پلٹے ہیں، وہ کیا تھا؟ وہ امامت کا انکار تھا، وہ ولایت کا انکار تھا، وہ غدیر خم میں پہنچائے گئے پیغام کا انکار تھا، وہ حدیث دار سے لے کر کے حدیث غدیر تک جو رحمتیں وہ برداشت کر کے سرکار ختم مرتبہ نے پیغاموں کو پہنچایا ہے، ان پیغاموں کا انکار تھا۔ تو ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتا ہے کہ مسلمان اپنے اسلام سے پھرا ہو، بلکہ ہمیں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ مومن اپنے ایمان سے پھرا ہو، یعنی کہ ولایت علی بن ابی طالب کا انکار کیا ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو امامت ہے وہ اصول دین میں سے ہے، نہ کہ فروع دین میں سے۔ اب یہ تو 3 آیتیں ہم نے قرآن سے پیش کر دیا، اب کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ اصل میں چونکہ میرا پورا جلسہ آیت اللہ میلانی کا جو برنامہ ہے، ان کی کتاب ہے جواہر الکلام فی معرفت الامام، یہ 5 جلدوں میں کتاب ہے۔ اب میں نے کچھ پچھلے جلسے کشف المراد سے درس دیے، اور کچھ جلسے جو ہے محاضرات جو جعفر سبحانی کی کتاب تھی اسے آپ کے سامنے خدمت میں رہا، اور اب یہاں سے کچھ جلسے ہم انشاءاللہ اس کتاب سے چلیں گے۔ یہ بہت ہی بہترین کتاب امامت کے اوپر انہوں نے لکھی ہے۔ تو قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا کہ امامت اصول دین میں سے ہے، نہ کہ فروع دین میں سے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ روایتیں کیا اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ جی بالکل روایتیں دلالت کرتی ہیں۔ حدیث من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ حدیث اسی مفہوم کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جو بھی اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، جاہلیت کی موت ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ کتنی کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ شرح مقاصد اور شرح عقائد نصفیہ میں یہ حدیث آئی ہے، اور تفتات الزانی نے اسی روایت کو ارسال مسلمات کے باب سے اس حدیث کو قبول کیا ہے، یعنی کہ حدیث مرسل تو ہے لیکن مسلمات میں سے ہے، جو سرکار ختم مرتبہ سے مروی ہوئی ہے۔ ملا علی قاری نے نقل کیا ہے اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں کہ یہ حدیث اسی لفظ کے ساتھ صحیح مسلم میں آئی ہے، لیکن جو چاپ صحیح مسلم کے ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں یہ الفاظ نہیں پائے جاتے، بلکہ آج کی صحیح مسلم میں جو الفاظ پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں: من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، کہ جو بھی مر جائے اس حال میں کہ اس کی گردن پہ کوئی بیعت نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ صحیح مسلم جلد 6 22 حدیث نمبر 4899، اور مرقات المفاتیح جلد 11 صفحہ 312۔ تو یہ حدیث آپ نے ملاحظہ کیا کہ خود صحیح مسلم میں بھی آئی ہے لیکن الفاظ اس کی الگ ہیں۔ احمد ابن حنبل نے بھی اس روایت کو اس طرح سے نقل کیا ہے: من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، اور دوسرے منابع اہل سنت میں بھی اس روایت کو ایسے نقل کیا گیا ہے: من مات ولیس علیہ امام جماعت فإن موتتہ موتۃ جاہلیہ۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ روایت جو ہے دونوں فریق کے درمیان جو ہے مورد اتفاق ہے۔ مرحوم شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو بزرگان شیعہ میں سے ہیں وہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، اس حدیث کو کچھ اس طرح سے نقل کرتے ہیں: ان الارض لا تخلو من حجت اللہ علی خلقہ الی یوم القیامہ، کہ زمین جو ہے حجت خدا سے، کہ جو اللہ کی طرف سے حجت ہو اللہ کی مخلوقات کے اوپر، یہ قیامت تک ایسے حجت سے زمین خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ وَإِنَّ مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ مَاتَ میتۃ جاہلیہ، اور جو بھی اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے مرحوم کلینی نے بھی فضیل بن یسار سے نقل کیا اس روایت کو کہ ابتدانا ابو عبداللہ علیہ السلام یومن، کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سخن کو اس طرح سے آغاز کیا: وقال، اور فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من مات ولیس علیہ امام فمیتتہ میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی مر جائے بغیر امام کے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ فقلت، تو یہاں پہ فضیل بن یسار کہتے ہیں: قال ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ کیا اس حدیث کو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے؟ امام نے فرمایا ای واللہ، ہاں خدا کی قسم، یعنی کہ اب یہاں پہ امام جو ہے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، یعنی کہ قسم کو کھانے سے اہل بیت اطہار نے منع کیا ہے کہ دیکھو گھر سے تم حق پہ رہو پھر بھی تم قسم کھانے میں جلد بازی نہیں کرو. خداوند عالم کا اسم اتنا چھوٹا، اتنا کوچک، اتنا حقیر نہیں ہے کہ ہم دنیاوی امور میں اس کو جو ہے یوز کریں. تو چونکہ یہاں پہ دنیاوی امور کی بات نہیں تھی اور اخروی امور کی بات تھی، ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بات تھی، امامت ائمہ اطہار علیہ السلام کی بات تھی. امام نے جو ہے بلا جھجک فوراً قسم کھائی ہے اور کھانے کے بعد سے کہا ای واللہ، خدا کی قسم، قد قال، کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. قلت فکل من مات ولیس لہ امام فمیتتہ میتۃ جاہلیہ. تو راوی کہتا ہے، فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ تو پھر ایسی صورت میں جو بھی امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی؟ امام نے فرمایا نعم، ہاں اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. یہ جو ہے حدیث کافی جلد 1 صفحہ 376 میں آئی ہے. تو آپ نے دیکھا معزز سامعین اور معزز ناظرین کہ جہاں آیات اس مطلب کے اوپر دلالت کرتی ہیں اسی طرح سے روایتیں بھی اس مطلب کے اوپر دلالت کرتی ہیں. پھر امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راوی نے پوچھا آپ سے کہ جو آپ نے یہ فرمایا ماتا میتتن جاہلیہ، کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا، تو جاہلیت کی موت مرنے سے مراد کیا ہے آپ کی؟ امام فرماتے ہیں یہاں پہ راوی پوچھتا ہے جاہلیت و جہلا اور جاہلیت لا یعرف امامہ. یہ جو جاہلیت کی لفظ آئی حدیث میں، یہ جہلا کی جاہلیت ہے، جاہلوں کی جاہلیت ہے، یعنی کہ جنہوں نے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو اور ہمیشہ جو ہے جہالت میں زندگی گزر بسر کی ہو، یا کہ اسلام کے آنے کے پہلے والی جاہلیت ہے. او جاہلیت لا یعرف امامہ، یا یہ کہ نہیں، یہ ایک ایسی جاہلیت ہے جو اس میں انسان اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے. امام نے فرمایا قائلہ جاہلیت و کفر و نفاق و ضلال، یہ جاہلیت جو ہے کفر کی جاہلیت ہے، نفاق کی جاہلیت ہے، ضلالت اور گمراہی کی جو ہے کیا ہے؟ جاہلیت ہے. تو اس بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ امام کی معرفت جو ہے جہل نہیں ہے، اور امام کی معرفت نہ ہونا عین جہل، عین کفر، عین نفاق ہے. اب یہاں پہ یہ بھی حدیث دلالت کرتی ہے کہ امامت اصول دین میں سے نہ کہ فروع دین میں سے. کیسے؟ وہ ایسے کہ تمام امت مسلمہ سوائے خوارج کو چھوڑ کر کے کوئی بھی امت مسلمہ میں سے یہ نہیں کہتا ہے کہ کوئی گناہان کبیرہ یا صغیرہ کو انجام دینے سے جو ہے کفر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے. صرف خوارج کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گناہان کبیرہ کو انجام دیا تو وہ کافر ہو گیا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا. لیکن یعنی کہ یہ فروعات میں سے نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فروعات اگر کوئی انسان انجام نہ دے تو یہ کفر میں سے نہیں ہے، یہ نفاق میں سے نہیں ہے، یہ گمراہی میں سے نہیں ہے. بلکہ اگر انسان اپنے عقیدے کو باطل کر لے، اگر اپنے نظریات کو باطل کر لے، اگر اپنی آئیڈیالوجیز کو جو ہے گندا کر لے، تو یہ کفر کی موت ہے، یہ نفاق کی موت ہے، یہ جاہلیت کی موت ہے. تو معزز ناظرین، آج کے جلسے کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے جلسے میں پھر ہم حدیث ثقلین کی تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لیں گے، حدیث ثقلین کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.